فوج جو ہے وہ عمران خان سے خوش نہیں تھی، اور عمران خان کے بارے میں جو فوج نے اسٹڈی کرائی ہوئی تھی کہ عمران خان رہے تو ملک نہیں بچے گا۔ میاں نواز شریف کے کیس ختم ہو رہے تھے، عمران خان کو الیکشن مل رہا تھا، الیکشن کمیشنر کی عزت بحال ہو رہی تھی، اور جنرل باجوہ کو تقریباً 8 ماہ کی ایکسٹینشن دی جا رہی تھی۔ شوکت ترین پر 8 ارب کی کرپشن کا کیس تھا نیب میں، اور عمران خان نے الٹا فوج سے کہہ دیا کہ آپ یہ کیس ختم کرائیں، اور یوں جنرل فیض امین نے شوکت ترین کے نیب سے کیس ختم کرائے۔ اب جو بڑی لڑائی ہے وہ عدالتوں میں لڑی جائے گی، اور یہ عدالتیں اب بھی ثاقب نثار کی باقیات سے بھری پڑی ہیں۔ جب ملک کی سب سے بڑی عدالت یہ ریمارکس دے دے کہ خان کوئی عام آدمی نہیں ہے، شاعر یہ کہہ رہا ہے الیکشن کراؤ، عمران خان یہ کہہ رہا ہے الیکشن کراؤ، لیکن ملک کے 3 بڑے ادارے کہہ رہے ہیں جناب ہم کیسے الیکشن کرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب کیوں ہوئے اور اسٹیبلشمنٹ ان سے پیچھے کیوں ہٹی، اس کی بڑی وجہ سامنے آ گئی ہے، اور وہ بڑی وجہ آپ کو بتائیں گے۔ جنرل باجوہ کا ایک اور ان کے ساتھ گفتگو پر مبنی ایک کالم سامنے آیا ہے جس میں بہت اہم معلومات سامنے آئی ہیں، اور یہ معلومات بتاتی ہے کہ فوج جو ہے وہ عمران خان سے خوش نہیں تھی، اور عمران خان کے بارے میں جو فوج نے اسٹڈی کرائی ہوئی تھی وہ بالکل مختلف تھی، اور وہ اسٹڈی یہ بتاتی تھی کہ عمران خان رہے تو ملک نہیں بچے گا۔ اس اسٹڈی کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے پھر عمران خان سے بیک آؤٹ کیا۔ اس کالم میں بہت سے اہم انکشافات کیے گئے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور لگتا یوں ہے کہ اب جو بڑی لڑائی ہے وہ عدالتوں میں لڑی جائے گی۔ عدالتوں میں خاص صاحب کے مقدمات بھی ہیں، اور الیکشن کے حوالے سے کچھ اہم معاملات بھی ملک کی بڑی چھوٹی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ تو ایک عدالتی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس جنگ میں آپ کو بہت سے رجحانات نظر آتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ آپ کو ثاقب نثار کے جانثار نظر آتے ہیں، اور یہ عدالتیں اب بھی ثاقب نثار کی باقیات سے بھری پڑی ہیں، اور آپ کو عدالتوں کا وہ رویہ بھی نظر آتا ہے جس میں وہ یہ اب بھی سمجھتی ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ بڑے آدمی ہے، ان کو جب بھی بلایا جائے ان سے پوچھ کر بلایا جائے۔ جب ملک کی سب سے بڑی عدالت یہ ریمارکس دے دے کہ خان کوئی عام آدمی نہیں ہے، تو پھر عدالت نے ایک واضح لکیر کھینچ دی کہ عام آدمی میں اور خاص آدمی میں فرق ہوتا ہے، اور جس ملک میں ملک کا سب سے بڑا عادل منصف یہ لائن کھینچ دے کہ عام آدمی میں اور خاص آدمی میں فرق ہوتا ہے، تو پھر وہاں پر عدل اور انصاف کیسے ہو سکتا ہے؟ عادل تو یہ کہتا ہے کہ عام آدمی اور خاص آدمی کے لیے انصاف میں کوئی تفریق نہیں ہوتی، عام آدمی کو وہی انصاف ملنا چاہیے جو خاص آدمی کو ملنا چاہیے۔ تو یہاں پر معاملہ کچھ الگ نظر آتا ہے، کچھ ریمارکس نظر آتے ہیں، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ کچھ رجحان جو ہے وہ خاص صاحب کی طرف ہے، اور یہ عدالتی لڑائی اب پھیلے گی، اور چونکہ عدالتیں اس طرح فیصلے نہیں دے پا رہی جس کی توقع کی جا رہی ہے، اور عدالتی فیصلوں میں تاخیر کی وجہ سے یا عدالتی فیصلوں کی وجہ سے پاکستانی سیاست میں ہمیشہ کبھی خیر کی خبر نہیں آئی، اور کبھی پاکستانی عدلیہ کے فیصلوں سے سیاست میں کوئی ایسا رجحان پیدا نہیں ہوا جسے کہا جا سکے کہ سیاست ایک رائٹ ٹریک پر چلی گئی ہے۔ ہاں، وہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ہو، یا پھر نواز شریف کو اقتدار سے نکالنا ہو، اور وہ لوگ جو کل نواز شریف کو اقتدار سے نکالنے کے پلان میں شریک تھے آج وہ بھی یہ مان رہے کہ نواز شریف کو غیر آئینی طریقے سے نکالا گیا، تو کیا یہ ان کا ماننا کافی ہے؟ کچھ جج، کچھ عدالتیں یہ فیصلہ کر چکی ہیں کہ انہوں نے ہر حال میں عمران خان کو سسٹم کے اندر رکھنا ہے، اسے سپورٹ کرنا ہے، خواہ وہ جائز ہو خواہ وہ ناجائز ہو، خواہ وہ جائز بچوں کے باپ ہوں خواہ وہ ناجائز بچوں کے باپ ہوں۔ خان کے اوپر ایک بڑا کیس ہے جو کہ آج اس کی سماعت تھی، اور 3 رکنی بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ سماعت کر رہا ہے۔ اس کیس میں بھی خاصا پیش نہیں ہوئے، اور مزید ثبوت کے لیے ڈیٹ مانگ لی گئی ہے، تو عدالت نے ایک لمبی ڈیٹ دے دی ہے، چلیں جی مارچ میں آ جائیں، تو کہانی جو ہے وہ اگلے 2-3 ہفتوں کے لیے ٹل گئی۔ اس طرح ایک نیب ترمیم کا کیس ہے، اس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے کچھ ریمارکس دیے، لیکن اس سے پہلے جنرل باجوہ اس ملک کے حالات کے اوپر بڑی واضح تصویر ڈال رہے ہیں۔ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں، جن لوگوں نے پچھلے 4 سال یہ ملک چلایا، ان کا نقطہ نظر جاننے کی کوشش کریں تو وہ بالکل الگ ہے، جبکہ عدلیہ ایک الگ پرسپیکٹو کے ساتھ سامنے آ رہی ہے۔ اب جنرل باجوہ کے ساتھ جاوید چوہدری صاحب نے کچھ سیٹنگز کی ہیں اور کچھ انٹرویو کیے ہیں، اس انٹرویو میں بہت ساری باتیں انہوں نے آبزرو کی ہیں، کچھ باتیں وہ کوٹ اینڈ کوٹ کر رہے ہیں، تو ان کا ایک اور کالم سامنے آیا ہے جس میں وہ ایک پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ ان کی عمران خان سے 2 ملاقاتیں کیسی ہوئیں، اور وہ بتاتے ہیں یہ 18 اگست 2022 کی شام تھی، یعنی یہ وقت ہے جب عمران خان صاحب کو اقتدار میں سے نکال دیا گیا۔ عمران خان اپریل 2022 میں اقتدار سے رخصت ہوئے تھے، اور یہ 18 اگست 2022 کی بات ہے۔
صدر عارف علوی نے ان کی صاحبزادی نے رات 8 بجے اپنی چند سہیلیوں کو کھانے پر ایوان صدر بلا رکھا تھا، لیکن پھر 7:15 بجے فون آیا اور صدر پرائیویٹ کار میں صرف ملٹری سیکٹری کے ساتھ ایوان صدر سے باہر نکل گئے۔ ان کے ساتھ پروٹوکول اور سیکورٹی کی کوئی گاڑی نہیں تھی۔ اس رات آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے طویل تعطل کے بعد ان کی پہلی ملاقات ہوئی، یعنی اپریل میں جو رجیم چینج آپریشن کی آواز لگی تھی اس کے بعد یہ پہلی ملاقات تھی جب صدر عارف علوی جنرل باجوہ سے ملے، اور یہ صدر عارف علوی کی خواہش تھی کہ وہ آرمی چیف عمران خان سے ملاقات کریں تاکہ دوریاں ختم ہو جائیں۔ تو جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ عارف علوی نے پوری کوشش کی، وہ فکر مند تھے، یہ عمران اور فوج تینوں کے لیے فکر مند تھے، لیکن عمران خان نے ان کے خلوص کو کوئی ویلیو نہیں دی، اور اگلی صبح 19 اگست کو وہ اپنی فیملی کے ساتھ کراچی چلے گئے، لیکن پھر واپس آ گئے اور نور خان ایئر بیس پر اترے۔ انہیں پرائیویٹ کار میں پروٹوکول اور سیکورٹی کے بغیر آرمی چیف ہاؤس لے جایا گیا۔ یہ رات 1:30 بجے وہاں رہے۔ صدر نے اس رات کھانا بھی آرمی چیف کے جو آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ اگلی صبح 20 اگست کو کراچی چلے گئے۔ انہیں تیسرا فون آیا کراچی میں، اور 22 اگست کی رات 8 بجے ایوان صدر میں عمران خان اور جنرل باجوہ کی ملاقات طے ہو گئی۔ یعنی صدر عارف علوی نے 2 بار جو ہے وہ کوشش کر کے یہ ساری چیزیں طے کی، اور تیسری بار 22 اگست کو یہ ملاقات ہو گئی رات 8 بجے ایوان صدر میں۔ عمران خان، جنرل باجوہ اور صدر عارف علوی تینوں موجود تھے۔ یہ ملاقات خفیہ تھی، اور اس میں پورا ایوان صدر جو ہے اس کا جو گیٹ لفٹ اور صدر کی رہائش گاہ یہ مکمل خالی کرا لی گئی تھی۔ یعنی یہ کھانے کی میز پر 4 کرسیاں لگائی گئی تھی، اور کھانا بھی مہمانوں کے آنے سے پہلے لگا دیا گیا تھا، اور یہ خیال رکھا گیا تھا کسی کو کوئی چیز مانگنی نہ پڑے۔ عمران خان 7:45 بجے شبلی افراد کے ساتھ ایوان صدر میں صدر کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ جنرل باجوہ میجر جنرل محمد عرفان کے ساتھ 8 بجے پہنچے۔ شبلی افراد اور جنرل عرفان ویٹنگ روم میں بیٹھے، یہ ملاقات میں شریک نہیں تھے۔ 45 منٹ کی ملاقات تھی، بہت سی باتیں ہوئیں، یہ ملاقات ناکام ہو گئی۔ جنرل باجوہ نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ مجھے میر صادق اور میر جعفر سمجھتے ہیں، تو پھر مجھ سے ملنا کیوں چاہتے ہیں؟ عمران خان کا جواب تھا کہ میں آپ کو نہیں، شہباز شریف اور نواز شریف کو میر جعفر اور میر صادق کہتا ہوں۔ خان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ ایم کیو ایم کو واپس لے لیں، حکومت گر جائے گی۔ جنرل باجوہ کا جواب یہ تھا کہ میں ایم کیو ایم کو نکالنے والا کون ہوتا ہوں؟ فرض کریں ایم کیو ایم نکل بھی جائے تو بھی آپ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، آپ استعفے دے چکے ہیں، پی ڈی ایم میجارٹی کی بنیاد پر دوبارہ حکومت بنا لے گی، لہٰذا اس ایکسرسائز کا کیا فائدہ ہوگا؟ ملک مزید تباہ ہو جائے گا۔ مگر عمران خان کا اصرار تھا کہ آپ حکومت توڑ دیں، یہ لوگ الیکشن پر مجبور ہو جائیں گے۔ جنرل باجوہ نے انکار کر دیا، یعنی خان صاحب یہ چاہ رہے تھے، خان صاحب نے فرمائش کی تھی باجوہ صاحب سے کہ حکومت توڑ دے، تو باجوہ صاحب نے کہا کہ ملک انارکی کا شکار ہو جائے گا، کوئی صحیح دماغ شخص یہ نہیں چاہے گا۔ تو میٹنگ میں ڈیڈ لاک آ گیا، عمران خان کھانا کھائے بغیر چلے گئے، یعنی ناراض منہ بنا کے نکل گئے۔ جنرل باجوہ تھوڑی دیر بعد چلے گئے۔ صدر بہت مایوس تھے۔ صدر کے سٹاف نے میٹنگ کے بعد جہاں جنرل باجوہ اور جنرل عرفان بیٹھے تھے ان جگہوں کا تفصیلی جائزہ لیا، معائنہ کیا۔ ان کو خدشہ یہ تھا کہ یہ لوگ کہیں بگنگ ڈیوائس نہ لگا گئے ہوں۔ یہ حرکت بعد ازاں رپورٹ ہو گئی اور فوج نے اس پر ٹھیک ٹھاک مائنڈ کیا۔ یعنی عارف علوی صاحب کو بھی شک تھا کہ باجوہ صاحب کے ساتھ جو لوگ آئے وہ کہیں سیکورٹی ڈیوائس نہ لگا گئے ہوں، یعنی وہ جو بگنگ ڈیوائس ہوتے ہیں، تو اس پر فوج نے مائنڈ کیا۔ 3 اور 8 دسمبر کو پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، اور صدر پرائیویٹ کار میں ایوان صدر سے نکلے، اور ان کی اسلام آباد اور راولپنڈی میں 2 ملاقاتیں ہوئیں، اور عمران خان کی جنرل باجوہ سے دوسری ملاقات سپٹمبر میں ہوئی۔ اور جنرل باجوہ صدر سے ملاقات کے دوران صرف ایک ہی بات کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے عمران خان کو شہباز شریف کو ایک میز پر بٹھا دیں، تمام سیاسی مسائل کا حل ان کی ملاقات میں نکل آئے گا۔ صدر نے کوشش کی، عمران خان نہیں مانے۔ جنرل باجوہ سے عمران خان کی دوسری ملاقات بھی ناکام ہو گئی، لیکن عمران خان پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ میں ملاقات کے لیے راضی ہو گئے، اور یوں ایاز صادق، خواجہ سعد رفیقی، اسد کیسر اور پرویز خٹک سے ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ ان ملاقاتوں میں بعض اور لوگ بھی شامل ہو گئے۔ فارمولہ طے پا گیا کہ دسمبر میں حکومت ریزائن کر دے گی، مستعفی ہو جائے گی، میاں نواز شریف کے کیسز ختم ہو جائیں گے اور یہ واپس آئیں گے، اور 6 ماہ کی کیئر ٹیکر حکومت بنے گی، الیکشن جون میں ہوں گے۔ خان صاحب نے اس میٹنگ میں یہ فارمولہ طے کیا ہوتا ہے کہ نگران حکومت 6 ماہ کے لیے رہے گی۔ آج خان صاحب کہتے ہیں 3 ماہ میں اگر الیکشن نہ ہوئے تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی، تو یہ ان کے اوپر ایک بڑا چارج فریم ہوگا کہ وہ تو ویسے کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، ان کی نئی بات نہیں ہے۔ یہ بھی طے پایا کہ سکندر سلطان راجہ ہی چیف الیکشن کمشنر رہیں گے،
اور جنرل باجوہ الیکشن کے بعد ریٹائر ہوں گے. میاں نواز شریف کے کیس ختم ہو رہے تھے, عمران خان کو الیکشن مل رہا تھا, الیکشن کمشنر کی عزت بحال ہو رہی تھی, اور جنرل باجوہ کو تقریباً 8 ماہ کی ایکسٹینشن دی جا رہی تھی. لیکن اس دوران میاں نواز شریف جنرل باجوہ کے مشترکہ دوست, ان کا نام ہے شجاعت عظیم, انہوں نے اپنی محفل میں کسی جگہ پر یہ فارمولہ آؤٹ کر دیا, اور یہ بات نکلی اور مختلف حلقوں میں ڈسکس ہونے لگی. یہ جنرل باجوہ کے کان تک پہنچی تو انہوں نے ملک محمد احمد کو فون کیا. ملک محمد احمد جو ہے وہ اس وقت ہیتھرو ایئرپورٹ سے باہر نکل رہے تھے. جنرل باجوہ نے ان سے کہا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا, میں 29 نومبر کو ریٹائر ہو رہا ہوں, میں اس فارمولے میں نہیں ہوں, آئی ایم آؤٹ. تو میاں نواز شریف نے بھی یہ فارمولہ بعد ازاں مسترد کر دیا, اور ان کا کہنا تھا کہ میری عزت بحال ہونی چاہیے, میں کسی لین دین کے ساتھ ملک واپس نہیں جانا چاہتا. عمران خان کے ساتھیوں نے بھی انہیں سمجھایا کہ آپ نے نواز شریف کو رعایت دے دی تو آپ پر NRO دینے کا الزام لگ جائے گا, اور یوں یہ فارمولہ اور ایوان صدر کی دونوں ملاقاتیں ناکام ہو گئی. یہ تو ہے اس ملاقاتوں کا حوال جو 2 ہوئیں. لیکن وہ جو راوی ہے وہ کہتا ہے میں نے جنرل باجوہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے عمران خان کو قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے سے روکا, تو بولے کہ یہ درست ہے, میں نے عدم اعتماد کے بعد عمران خان کو میسج کیا تھا کہ پرائم منسٹر آپ صرف ایک میچ ہارے ہیں, سیریز ابھی باقی ہے, آپ اور حکومت میں صرف 2 ووٹوں کا فرق ہے, آپ قومی اسمبلی سے استعفے دینے کی غلطی نہ کریں. یہ غلطی بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء نے کی تھی, حسینہ واجد نے اس کی پوری پارٹی تباہ کر دی تھی. آپ اسمبلی میں رہے, آپ کو دوبارہ موقع مل جائے گا. عمران خان نے میسج پڑھا لیکن جواب نہیں دیا, ان سے رابطہ ختم ہو گیا. تو جنرل باجوہ سے سوال پوچھا گیا کہ آپ نے عمران خان کی حکومت کیوں گرائی تھی, تو اس کا جواب جو ملا وہ یہ جواب تھا کہ ہم نے ان کی حکومت نہیں گرائی, ہمارا جرم صرف یہ تھا کہ ہم نے ان کی حکومت بچائی کیوں نہیں. عمران خان یہ چاہتے تھے کہ آگے بڑھ کر ہم ان کی حکومت بچا لیں, اور اس پر ان سے پوچھا گیا جنرل باجوہ سے کہ آپ یہ کر دیتے, اس سے پہلے بھی تو آپ انہیں بچاتے رہے ہیں, تو آپ کیوں نہیں بچائے. تو جنرل باجوہ کا جواب یہ تھا کہ میں اگر اپنا فائدہ دیکھتا تو میرے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل تھا, میں عمران خان کو سپورٹ کرتا رہتا, عزت کے ساتھ عمران خان سے فیئر ویل لے کر ریٹائر ہو جاتا, لیکن میں نے ملک کے لیے اپنے امیج کی قربانی دی, میں نے مشکل لیکن صحیح فیصلہ کیا. ان سے پوچھا گیا باجوہ صاحب سے کہ آپ نے صحیح فیصلہ کیسے کیا, تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہماری ریڈنگ یہ تھی کہ یہ لوگ ملک کے لیے خطرناک ہیں, یہ رہے تو ملک نہیں رہے گا. تو میں نے پوچھا کہ مثلاً کیسے یہ لوگ خطرناک ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ مثلاً وزیر اعظم نے کابینہ کے اجلاس میں سعودی کراؤن پرنس کو پنجابی میں گالی ڈیش 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 فلاں کہہ دیا, اور ان کے اپنے وزیر نے یہ بات لفظ بلفظ سعودی سفیر کو بتا دی, اور سفیر مختلف لوگوں سے ان پنجابی الفاظ کا ترجمہ کرانے لگا کہ عمران خان نے جو منو کیا ہے کیا ہے. اور پھر ہم انہیں شوکت ترین کو وزیر خزانہ بنانے سے روکتے رہے. میں نے پرائم منسٹر سے کہا, یعنی باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان سے کہا کہ آپ نے شوکت ترین کو وزیر خزانہ لگا رہے ہیں, یہ اپنا بینک نہیں چلا سکا, یہ اکانومی کا بھٹا بٹا دے گا, لیکن یہ نہیں مانے. شوکت ترین پر 8 ارب کی کرپشن کا کیس تھا نیب میں, اور عمران خان نے الٹا فوج سے کہہ دیا کہ آپ یہ کیس ختم کرائیں, ہم FATF اور IMF میں پھنسے ہوئے ہیں, لہٰذا ہم مجبور ہو گئے. اور یوں جنرل فیض امین نے شوکت ترین کے نیب سے کیس ختم کرائے. اور ایک شام گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر کا فون آیا, وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے, ان کا کہنا تھا شوکت ترین نے اکانومی کو بہت زیادہ ہیٹ اپ کر دیا ہے, ڈالر کے ریزرو تیزی سے نیچے آ رہے ہیں, ہمیں آپ کی انٹرونشن مداخلت چاہیے, روکیں. ہم وزیر اعظم کے پاس جانے پر مجبور ہو گئے. اس وقت حماد اظہر, اسد عمر, شوکت ترین اور رضا باکر بھی میٹنگ میں موجود تھے. میں نے وزیر اعظم سے کہا, یعنی باجوہ صاحب نے وزیر اعظم سے کہا کہ سر آپ 53% ٹیکس کسٹم سے جمع کر رہے ہیں, یہ غلط ہے, ہم پھنس جائیں گے. تو عمران خان نے جواب دیا اچھی بات ہے, ٹیکس ریونیو بڑھ رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ سر آپ ڈالر باہر بھجوا رہے ہیں, روپیہ جمع کر رہے ہیں, اس طرح ملک نہیں چل سکے گا, ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا. رضا باکر نے تائید کی, وزیر اعظم نے حامی بھری, لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا. اور اسد عمر نے شکریہ ادا کیا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم غلط سائٹ پر چل پڑے ہیں, آپ نے جو کام آج ہمیں بتائے ہمیں گزرے ہوئے کل میں کر لینے چاہیے تھے, آپ اسد عمر سے پوچھ لیں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں. تو یہ سلسلہ بھی جاری ہے, جاوید چودھری کا کالم ابھی جاری ہے, اس میں بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. اور آج یہ بات پہلی دفعہ کھل کر سامنے آئی ہے کہ فوج عمران خان کو رسک سمجھتی تھی, سیکورٹی رسک سمجھتی تھی, اس ملک کے لیے خطرہ سمجھتی تھی. تو کیا آج کے اسٹیبلشمنٹ کے خیالات بدل گئے ہیں؟ آج بھی تو اسٹیبلشمنٹ وہی ہے, اور آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے خیالات کم و بیش وہی ہوں گے جو کہ کل تھے. آج وہ خیالات, ان خیالات میں تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ کیونکہ یہ اسیسمنٹ جنرل باجوہ کی نہیں, یہ اسیسمنٹ فوج کی تھی, اسٹیبلشمنٹ کی تھی کہ عمران خان اور ان کے ساتھی اس ملک کے لیے خطرناک ہیں اور یہ مروا دیں گے ہمیں. تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے
ہاتھ ہٹایا، اور پھر عمران خان کے جو مخالفین تھے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی ہے تو پھر وہ سب کٹھے ہو کر انہوں نے عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے باہر نکال دیا۔ تو یہ عمران خان کی جلد بازی میں سے 2 ملاقاتوں کا احوال ہے، ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ نئی باتیں ہیں اور یہ ایک نیا تلاطم پیدا کریں گی اس ملک کے اندر۔ چیف جسٹس عمر طیاب بدیال صاحب نے ایک کیس میں یہ ریمارکس دیے ہیں کہ کیوں نہ عمران خان صاحب کو بلا کر پوچھا جائے کہ اگر آپ نے اسمبلی نہیں جانا تو الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب ترمیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت ہو رہی ہے اور اس میں یہ ریمارکس دیے گئے ہیں۔ عمر طیاب بدیال صاحب نے کہا کہ عام انتخابات جو ہے وہ کیوں نہیں ہو رہے، اور تقریباً 8 ماہ ہو چکے ہیں موجودہ حکومت کے قیام کو۔ الیکشن کمیشن نے اسپیکر رولنگ کیس میں کہا تھا کہ نومبر 2022 میں وہ عام انتخابات کرانے کو تیار ہیں۔ ایک اور جگہ پہ ریمارکس دے کہ عدالت کو حکومت نہیں کرنا چاہتی، لیکن عدالت عدم نوٹس کے اختیار میں محتاط رہی ہے۔ سیاسی خلا عوام کے لیے کٹن ہوتا ہے، جب سیاسی بحران ہوتا ہے تو عدالت کو مداخلت کرنی پڑتی ہے۔ عوام کرپشن سے پاک حکومت چاہتے ہیں۔ فوج بھی یہ کہتی ہے جناب سیاسی خلا ہوتا ہے تو ہم حکومت میں آتے ہیں۔ تو جب دونوں کا یہ موقف ہے کہ سیاسی خلا ہے تو پھر سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے نا کہ وہ سیاسی خلا نہ چھوڑیں۔ تو چیف جسٹس نے یہ بھی ریمارکس دیا کہ موجودہ پارلیمنٹ دانستہ طور پر نامکمل رکھی گئی ہے اور پارلیمنٹ میں ہونے والی قانون سازی بھی متنازع ہو رہی ہے، تو ملک میں تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں نہ الیکشن کراؤ، شاعر یہ کہہ رہا ہے الیکشن کراؤ، عمران خان یہ کہہ رہا ہے الیکشن کراؤ، لیکن ملک کے 3 بڑے ادارے کہہ رہے ہیں جناب ہم کیسے الیکشن کرائیں۔ لاہور ہائی کورٹ کہتا ہے ہم سٹاف نہیں دے سکتے، وزارت خزانہ کہتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں الیکشن کرانے کے لیے، اور فوج کہہ رہی ہے ہم رینج اور FC نہیں دے سکتے۔ تو 3 بڑے ادارے اس سے انکاری ہیں، لیکن عدالتیں انسسٹ کر رہی ہیں کہ جناب آپ الیکشن کرائیں، اور یہ ورڈکٹ ہے عمران خان صاحب کا۔ تو یہ جنگ جو ہے یہ اب عدالتوں میں لڑی جائے گی، اس میں کوئی 2 رائے نہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے اور کون کون کس عدالت سے کون سا ثاقب نثار نکلتا ہے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔